الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافيا لمزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامسة فتهلك، والخامسة أن تبغض العلم وأهله، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزین بھائی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دعوت و تبلیغ کی خوبصورت محنت کو اللہ پاک نے چلایا ہے. اس محنت میں شروع زمانے سے اس بات کے مذاکرے کیے جا رہے ہیں کہ ہم اس محنت میں لگ کر اپنے آپ کو صفات والا بنائیں، خوبیوں والا بنائیں، اور صفات والے بن جائیں. اس کے لیے بزرگوں نے بہت دعائیں کر کے، بہت مانگ کر، بہت غور و فکر کے ساتھ مشوروں سے 6 صفات طے کی ہیں کہ بھئی تبلیغ میں لگ کر ان 6 صفات پر بطور خاص محنت کی جائے. جس میں پہلی صفت ایمان ہے، نماز ہے، علم ذکر ہے، اکرام مسلم ہے، اخلاص نیت ہے، اور پھر دعوت و تبلیغ یہ صفت ہے. تو 6 صفات ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ استعدادی صفات ہیں کہ ان صفات پر بندہ محنت کر کے اپنے اندر لائے تو اس کے ذریعے سے انشاءاللہ پورے دین پر چلنے کی استعداد بندے میں پیدا ہو جائے گی، طاقت بندے میں پیدا ہو جائے گی. تو ان صفات میں 2 صفات جو تیسرے نمبر پر ہیں، علم اور ذکر ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علم اور ذکر یہ پرندے کے 2 بازوں کی طرح ہیں. پرندہ جو اڑے گا وہ دونوں بازوں سے اڑے گا، ایک سے نہیں اڑ پائے گا. اس تبلیغ میں سکھایا کام کرنے والوں کو کہ بھئی ہم علم کے ساتھ چلیں اور ذکر کے ساتھ چلیں. علم حاصل بھی کرنا ہے اور علماء سے جڑنا ہے. ذکر کے ذریعے سے ذاکر بھی بننا ہے اور اللہ والوں سے جڑنا ہے. شروع زمانے سے یہ چیز چلی کہ بھئی اعتدال ہو. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات کہتے تھے کہ علم اور ذکر کے بغیر تبلیغ کا کام یہ آوارہ گردی ہو جائے اور کچھ نہیں رہے. اگر علم نکال لیا جائے، ذکر نکال لیا جائے تو آوارہ گردی. اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں علماء کی جماعت سے بڑے دین کے کام اللہ تعالیٰ نے لیے. ہر آدمی کی الگ الگ نگاہیں ہوا کرتی ہیں اور بصیرت کے بھی الگ الگ درجات ہوا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں دین کا کام لیا، دین کی حفاظت کا کام لیا، وہ علماء کی جماعت سے لیا. ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ محنت کرنے والوں نے کس انداز سے اپنی زندگیاں اور جوانیاں اللہ کے دین کے نام پہ خپائیں، اور بطور خاص علماء نے اور اہل اللہ نے کس انداز سے اللہ کے دین کے نام پر اپنی زندگیاں لوٹا لی ہیں اور کیسے اللہ کے دین کے محنتیں کی ہیں. جس زمانے میں جو ضرورت پڑتی گئی اللہ اپنے بندوں سے وہ کام لیتا چلا گیا. شروع زمانہ تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کی جماعت تھی تو اللہ نے صحابہ سے بڑے کام لیے. اس وقت موقع تھا کہ دنیا میں پھیلا جائے تو صحابہ دنیا میں پھیلے، اور ایسا پھیلے کہ اپنی قبریں ملکوں میں بنائیں. اور کیا قربانیاں، بے مثال قربانیاں دی کہ شاعر نے قلم اٹھایا تو کہا کہ تھے ہم ایک تیرے مارکاراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شاہ ناخوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. تو جس سے سرکش ہوا جو کوئی تو بگڑ جاتے تھے، اور تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. ٹل نہ سکتے تھے گر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پیر شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے. ساری دنیا کو صحابہ نے کھنگال دیا، ساری دنیا کو کھنگال دنیا میں پھیل. اور قرآن کی حفاظت کا معاملہ تھا تو اللہ نے صحابہ کی جماعت سے وہ کام لے لیا. پھر ایک دور آگے چلا، تابعین تبع تابعین کا زمانہ آیا.
تو حدیث کی حفاظت کا معاملہ تھا، تو اللہ نے اس امت کے علماء سے حدیث کی حفاظت کا اللہ پاک نے کام لیا۔ محدثین کی جماعت کو اللہ پاک نے کھڑا کیا کہ لاکھوں حدیثیں جنہوں نے یاد کی، لاکھوں حدیثوں پر جنہوں نے محنت کی۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 10 لاکھ حدیثیں ان کو یاد ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک کتنا بڑا ہمارا اپنی تاریخ کا آدمی ہے، 10 لاکھ حدیثوں کا علم اس بندے کے پاس میں، لاکھوں حدیثیں حفظ کرنے والے اور حدیثوں کی حفاظت کرنے والے، کیونکہ باطل نے ہر زمانے میں اسلام پر حملے کیے ہیں اور حملے کے الگ الگ انداز ہوا کرتے ہیں۔ شروع زمانہ تھا کہ قرآن کو مٹانا چاہتے تھے، تو اللہ کے قرآن کو کون مٹا سکتا ہے؟ ایک بات کا زمانہ آیا کہ حدیثوں میں گڑبڑ کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا پہرا ہے۔ اللہ نے محدثین کی جماعت کو کھڑا کیا جنہوں نے حضور کی حدیثوں کی حفاظت کا کام کیا، اور کیا کام کیا ہوگا اندازہ لگائیے۔ ہماری تاریخ میں ایک بہت بڑے محدث گزرے، امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث گزرے، حدیث پڑھتے پڑھاتے تھے اور عشاء کے بعد بھی درس سے چلا کرتا تھا۔ ان کا اپنا ایک شاگرد تھا، اس کی شادی لگ گئی اور شادی بھی ہو گئی۔ اب شادی ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے بیوی کو بھی وقت دینا ہے۔ ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد درس سے چلا اور بات لمبی تھوڑی چل گئی، اور گھر پر بیوی انتظار کر رہی تھی۔ انتظار کر کر وہ تھک گئی اور غصے سے بھر گئی۔ اب یہ نوجوان اپنا سبق پورا کر کے گھر پہنچا، تو جو ہی گھر پہنچا تو بیوی بھڑکی۔ اب بیوی کا بھڑکنا تو بڑا خطرناک ہوتا ہے، چولہا بھی بھڑکتا ہے تو تھوڑا سا لمٹ میں ہی بھڑکتا ہے، جب بیوی بھڑکتی ہے تو اس کو بھی کراس کر جاتی۔ اب جن کی شادی نہیں ان کو کیا پتہ بیوی کیسے بھڑکتی۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ تو بیوی بھڑک گئی، ایک دم غصہ ہو گئی اور یہ کہ بکے جا رہی۔ اب آدمی غصہ ہونا تو اس کی دماغ ٹھکانے نہیں ہوتا ہے۔ اس سے کہا گیا کہ بھائی اللہ کے رسول نے ایک صحابی نے کہا حضرت مجھے کچھ وصیت فرمائیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا لا تغضب، کہا جی کچھ اور، آپ نے فرمایا لا تغضب، کہا جی کچھ اور، آپ نے فرمایا لا تغضب، بھائی غصہ مت ہوا کرو، غصہ مت ہوا کرو، غصہ مت ہوا کرو۔ غصہ آدمی کی عقل کو برباد کر دیتا ہے، اور جب غصہ آدمی کو آتا ہے نا تو شیطان اس کی اپنی ناک پر ہوتا ہے اور وہ کام اس سے کرواتا ہے کہ بندہ ساری زندگی بیٹھ کے پچھتاتا ہے۔ ذرا سا غصہ یا خنجر نکال کے سامنے والے کو مار دیا، اب ساری زندگی جیل میں بیٹھ کے سڑ رہا ہے۔ ذرا سا غصہ آیا، بیوی کو ایک دم 3 طلاق کے فیصلے کر لی۔ اب جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو ٹینشن ہے، اور بڑی معصومیت سے جا کے مفتی صاحب کے پاس مالیگاؤں میں لوگ بولتے ہیں مفتی صاحب میں غصے میں بولے رہو، تو مفتی صاحب بھی بولتے بیٹا خوش ہو کے کون طلاق دیتا ہے، لوگ غصے ہی میں دیتے نا، لیکن اتنا بھی تو آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہونا کہ ایک دم آدمی طلاق کے فیصلے کر لے۔ تو خیر بیوی غصے میں تھی تو اس کی عقل، ویسے عورتوں کی عقل تو پہلے ہی تھوڑا سا کم ہوتی ہے مردوں کے مقابلے، ہے نا، اور غصہ ہو تو وہ بھی ختم ہو جاتی۔ اب غصے میں وہ بکے جا رہی۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ اللہ کی بندی میں وقت نہیں ضائع کر رہا تھا، میں اپنے حضرت کے پاس بیٹھ کے حدیث کی تعلیم لے رہا تھا۔ اب چونکہ غصے میں اتنی عقل ٹھکانے نہیں دی، اس نے غصے میں آگے کہا کہ تیرے حضرت کو خوش نہیں آتا تو تجھے کیا آئے گا۔ اب جب زبان حضرت پہ کھولی تو یہ بھی آؤٹ آف کنٹرول ہوا، اس کو بھی غصہ آیا اور جوش میں کہا کہ تو میرے حضرت پر زبان کھولتی ہے، تو بات حضرت کی کر دی ہے، اگر میرے حضرت کو 1 لاکھ حدیث نہیں آتا تو تجھے 3 طلاق دیتا ہوں، بات کہہ دی غصے میں۔ اب جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ بھی ٹینشن میں، یہ بھی ٹینشن میں کہ اگر حضرت کو 1 لاکھ میں ایک بھی کم حدیثیں یاد ہوگی تو بیوی تو ایسے ہی اڑ جائے۔ بیوی کو بھی ٹینشن آیا کہ اگر حضرت کو 1 لاکھ نہیں آتا تو میرے کو تو طلاق پڑ گئی، جاؤ جا کے مسئلہ پوچھ کے آؤ حضرت سے۔ ساری رات ٹینشن میں گزری، یہ فجر کی نماز میں مسجد میں پہنچا، کہ حضرت رات میں تو غضب ہو گیا۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا جی حضرت یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، میں برداشت کرتا رہا، لیکن جب آپ پر زبان دراز کی تو برداشت نہ ہوا، پھر میں نے بھی غصے میں کہا کہ اگر میرے حضرت کو 1 لاکھ حدیث سے نہیں آتا تو تجھے 3 طلاق دیتا ہوں۔ حضرت اب آپ بتائیں کہ آپ کو 1 لاکھ حدیث یاد ہے کہ نہیں یاد؟ اگر یاد ہے تو بیوی بچ جائے گی، ایک بھی کم ہے تو بیوی تو ہاتھ سے نکل جائے گی۔ تو حضرت نے سنا تو مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ بیٹا جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارو، اللہ کا شکر ہے مجھے 1 لاکھ حدیثیں ایسے یاد ہے جیسے تمہیں سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں یاد ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ ہمارے اکابرین نے کیا محنت کی ہے، ہمارے علماء نے کیا محنت کی ہے، اور ان کی محنتوں پر کتنوں کی دل کی دنیا کو اللہ پاک نے بدلا، کیسے انقلابات اللہ تعالیٰ نے دکھائے، کیسے بڑے بڑے فتنوں کو اللہ تعالیٰ نے دفن کر کے دکھایا۔ ایک دور گزرا، اس امت کے بہت بڑے عالم گزرے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں یہودیوں کا فتنہ تھوڑا سا اوپر اٹھا اور لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اور یہ کہ ایسا بڑا بیان کرنے والا ان میں پیدا ہوا کہ اس کے بیان میں جادو ہوا کرتا، وہ بیان کرتا، لوگ کہتے اصل دین یہودیت ہے، اس کے علاوہ کوئی اصل دین نہیں ہے، وہ بھی بیان کرتا تھا۔ اور ہر سال ان کا ایک بڑا اجتماع ہوتا تھا حمص میں، سمعان نامی ایک جگہ تھی، وہاں پر سارے یہودی جمع ہوتے تھے۔
تو حضرت بہت بڑے اللہ والے بھی تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے۔ اللہ پاک نے الہام فرمایا کہ بایزید تم جاؤ، ہم تم سے اپنے دین کا کام لینا چاہتے ہیں۔ اب وہاں انٹری کے لیے ان کے جیسا لباس ضروری تھا کہ بھائی پہچان میں نہ تاکہ انٹری ہو جائے، تو حضرت نے کسی عالم کا لباس پہن لیا اور اندر گئے، مجمع میں بیٹھ گئے۔ وہ بڑا عالم یہودی بیان کرنے کے لیے آیا، سارے لوگ منتظر ہیں کہ اب حضرت بیان شروع کریں گے۔ وہ بیان کرنا چاہ رہا ہے، زبان لڑکھڑا رہی، زبان نہیں چل رہی۔ چھوٹے چھوٹے علماء نے پوچھا حضرت آپ آج بولتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا میری زبان ہی نہیں چل رہی ہے۔ لوگوں نے کہا کیا ہو گیا، کوئی تکلیف کوئی پریشانی؟ کہا تکلیف تو کچھ نہیں، لیکن یوں لگتا ہے ہم میں کوئی محمد ہی داخل ہو گیا ہے۔ ہائے رے ہائے، جب تعلق اللہ اس کے رسول سے پکا تھا تو ایک مسلمان یہودیوں کے مجمع میں بیٹھا ہوا یہودی عالم کی زبان پر تالے لگ گئے۔ آج کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں مسلمان ہیں، لیکن سمندر کے جھاگ کی طرح سے بے حیثیت ہیں۔ وہ بات اللہ کے رسول کی یاد آتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ساری دنیا کی قومیں ایسے اکٹھے ہوں گی تمہیں ختم کرنے کے لیے جیسے بھوکے دسترخوان پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا حضور ہم لوگ کم ہوں گے، ہماری تعداد بہت تھوڑی ہوگی۔ آپ نے ارشاد فرمایا بل انتم کثیر، تم تو بہت زیادہ ہوگے۔ کہا جی حضرت پھر معاملہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم سمندر کے جھاگ کی طرح سے بے حیثیت ہو جاؤ۔ کہا جی حضرت یہ کیوں ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ کہ حضرت یہ وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا سے محبت اور موت سے کراہیت، یہ دو چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی تو دنیا والوں کی نگاہوں میں تمہاری کوئی حیثیت نہ ہوگی۔ ایک دور تھا کہ امت موت سے محبت کرتی تھی۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے رستم کو خط لکھا تھا، اور خط میں لکھا تھا میرے ساتھ ایسی جماعت ہے جو موت کو ایسا محبوب رکھتی ہے جیسے تم شراب کو پسند کرتے ہو۔ اندازہ لگائے کیا عجیب لوگ تھے۔ تو بایزید بسطامی بیٹھے ہوئے یہودی عالم کی زبان پر تالے لگے ہوئے، لوگوں نے کہا اس کو کھڑا کرو، قتل کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں ایک کام کرتے ہیں، اس کو ہی بہلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ہی پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہا جی آپ جو کہے وہ منظور ہے۔ اس نے اعلان کیا کہ بھائی ہم میں جو محمدی ہو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ کہ وہ کھڑا ہو جائے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت جب کھڑے ہوئے ظاہر سی بات ہے سارے دانت پیس رہے کہ موقع ملے اس کی جان ختم کر دیں، اس کی موب لنچنگ کر دیں۔ اس عالم نے کہا کہ آپ سے سوال کرنا ہے، جواب دیا تو ٹھیک ہے ورنہ ختم کر دیے جاؤ۔ کہا ٹھیک ہے تو کر لے، تیرے بعد میں بھی ایک سوال کروں۔ اس نے سوالات شروع کیے، اندازہ لگائیے اس نے 55 سوال کیے، ایک کے بعد ایک، اور حضرت نے ہر ایک کا جواب قرآن اور حدیث سے دیا۔ اس نے کہا کہ وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ وہ ایک اللہ ہے اس کا دوسرا نہیں۔ کہا وہ دو بتاؤ جس کا تیسرا نہیں، تو فرمایا کہ دن اور رات یہ دو ہیں اس کا تیسرا نہیں۔ کہا وہ تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں، حضرت نے فرمایا کہ لوح قلم کرسی یہ تین ہے اس کا چوتھا نہیں۔ کہا وہ چار بتاؤ جس کا پانچواں نہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے 4 ہی کتابیں اتاری ہیں، 5 نہیں اتاری۔ کہا وہ 5 بتاؤ جس کا چھٹا نہیں، حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نماز فرض کی، 6 نہیں فرض کی۔ کہا وہ 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں، تو ارشاد فرمایا کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 ہی دن میں بنایا، 7 میں نہیں بنا۔ کہا وہ 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں، تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے 8 نہیں بنائے۔ اس یہودی نے کہا کہ وہ 8 بتاؤ جس کا 9واں نہیں، تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے عرشوں کو 8 فرشتے اٹھائیں گے، 9 نہیں۔ کہا وہ 9 بتاؤ جس کا 10واں نہیں، تو ارشاد فرمایا کہ صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 ہی بڑے بڑے بدماش تھے، 10واں نہیں تھا۔ کہا وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں، تو ارشاد فرمایا کہ تلک عشرۃ کاملہ، 10 کا عدد کامل ہے، یہ 11 نہیں۔ کہا وہ 11 بتاؤ جس کا 12واں نہیں، تو ارشاد فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے 11 ہی بھائی تھے۔ کہا وہ 12 بتاؤ جس کا 13واں نہیں، تو ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سال میں 12 ہی مہینے بنائے، 13 نہیں بنائے۔ کہا وہ 13 بتاؤ جس کا 14واں نہیں، تو ارشاد فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور ایک چاند اور ایک سورج، ان سب نے انہیں سجدہ کیا، یہ ٹوٹل ملا کے 13 بنتے، 14 نہیں بنتے۔ کہا سب سے بہترین دن کون سا؟ فرمایا جمعہ۔ سب سے بہترین رات کون سی؟ فرمایا شب قدر۔ سب سے بہترین مہینہ کون سا؟ فرمایا رمضان۔ سب سے بہترین سواری کون سی؟ فرمایا گھوڑا۔ سب سے بہترین پہاڑ کون سا؟ فرمایا کوہ طور۔ سب سے بہترین دریا کون سے؟ تو فرمایا سیحون، جیحون، فرات، دجلہ، دریا نیل۔ سب سے بہترین عورتیں کون سی؟ تو فرمایا حضرت حوا، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ۔ سب سے بہترین، یوں اور سوالات کی۔
کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا، اس کی عظمت کا اقرار کیا، فرمایا کہ عورت کا مکر ہے، کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کے بارے میں سوال کیا، تو ارشاد فرمایا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا ہے، اللہ ہی نے پیدا کیا اور اللہ پوچھ رہا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ یہ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے، کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا اور برا بتایا، فرمایا کہ وہ گدھے کی آواز ہے، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ یوں کئی سوال کیے، نبی رسول کتنا ہے، کہا کہ 1,24,000، رسول کتنے تھے، فرمایا 313، بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے سچ کہا پھر بھی جہنم میں جائے گی، فرمایا کہ وہ یہودی اور عیسائی ہیں، یہودی کہتے ہیں عیسائی غلط، صحیح بات، اور عیسائی کہتے ہیں یہودی غلط، صحیح بات ہے، دونوں صحیح بول کے جہنم میں جائیں گے۔ کہ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ کہا پھر بھی جنت میں جائے گی، تو فرمایا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، بھائی کو کنویں میں پھینکا اور کپڑے پر جانور کو خون لگا کے وہ روتے ہوئے ابا کے پاس آ گئے کہ ابا یوسف کو تو بھیڑیا ہی کھا گیا، بعد میں توبہ تلہ کی، اللہ پاک ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ کہا کہ وہ درخت تو کون سا ہے جس کی 12 ٹہنیاں، ہر ٹہنی پر 30 پتی، ہر پتی پر 5 پھول، 2 دن میں کھلتے 3 رات میں کھلتے ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ وہ درخت سال ہے، 12 ٹہنی سے مراد 12 مہینے ہیں، ہر ٹہنی پر 30 پتی سے مراد 30 دن ہے، ہر پتی پر 5 پھول سے مراد 5 نماز ہے، 2 دن میں کھلتے 3 رات میں کھلتے ہیں سے مراد 2 نمازیں دن میں پڑھنی ہے ظہر اور عصر، اور 3 نمازیں رات میں پڑھنی ہے مغرب عشاء اور فجر۔ یہ 55 سوال کیے، حضرت ہر سوال کا جواب دیتے چلے گئے، بالآخر اس کی زبان بند ہوئی۔ اب انہوں نے کہا کہ تو نے 55 کیا، میں 1 کرتا ہوں، دوسرا نہیں کروں گا۔ کہ ٹھیک ہے تم بھی سوال کر لو۔ تو حضرت نے کہا کہ مجھے بتاؤ جنت کی چابی کیا ہے۔ اب اس کی زبان پھر بند ہو گئی۔ اب مجمع پکار اٹھا کہ جی آپ نے سوالات کی بوچھار کر دی اور محمدی نے ہر سوال کا جواب دیا، آپ کے پاس اس کے ایک سوال کا جواب نہیں ہے۔ یہودی عالم نے کہا کہ جواب مجھے پتہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم انکار کر جاؤ گے۔ لوگوں نے کہا کہ تو کہے ہم نہ مارے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کہا چلو جب بات ایسی ہے تو سنو، جنت کی چابی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا سننا تھا، سارے مجمع نے کہا کہ جب جنت کی چابی ادھر ہے تو تیرے پیچھے کیوں چلنا، ہم آج کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورے مجمع نے ماشاءاللہ کلمہ پڑھا۔ یہ ایک عالم وقت کی محنت ہے، یہ ایک عالم وقت کی محنت ہے۔ کیسا بڑا فتنہ اللہ پاک نے ختم کیا۔ جب بھی اس امت پر مصیبتیں آئیں، جب بھی اس امت پر باطل کی طرف سے فتنوں کی بھرمار ہوئی ہے، علماء امت ہے جنہوں نے آگے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا، جم کر اس کا مقابلہ کیا۔ شروع زمانے میں ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا، خلق قرآن کا فتنہ۔ یہ ایسا سخت فتنہ تھا، آپ اندازہ لگائیے۔ علماء کی اس بات سے تاریخ میں لکھا گیا کہ اگر 2 لوگ نہ ہوتے تو اسلام اپنی اصل شکل میں نہ ہوتا، اسلام باقی نہ ہوتا۔ ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ اس جملے سے اندازہ لگائیے کہ وہ فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا، کتنا سخت فتنہ ہوگا۔ فتنہ یہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے، قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اور حضرت یہ بات لے کر اٹھے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ تھا، شاید ہمیں انداز نہ ہو، لیکن علماء اس کو سمجھتے ہیں کہ فتنہ کتنا سنگین تھا۔ اچھا، اس فتنے کا شکار بادشاہ وقت بھی ہو گیا، اور بادشاہ وقت بڑا ظالم تھا، وہ تلوار کے بل پر لوگوں سے اس بات کو قبول کرواتا تھا، جو نہ مانے اس کے لیے سزائیں ہوا کرتی تھیں۔ تو بہت سے ایسے بھی لوگ تھے جو جان بچانے کے اس میں کہ بھائی دل میں تو ہم برا سمجھتے ہیں، ہم خاموش ہی بیٹھ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ خاموش ہو گئے۔ لیکن ایک بہت بڑے وقت کے عالم تھے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ ڈٹ کر سامنے کھڑے ہو گئے اور مقابلہ کیا دلیلوں کے ساتھ، تاکہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ باقاعدہ مناظرہ ہوتا تھا۔ ادھر بھی کچھ علماء تھے، وہ کون سے علماء دل کی دنیا بجھے ہوئے تھے، دل کی دنیا اللہ کے عشق سے خالی، اللہ کی معرفت سے خالی، اللہ کی محبت سے خالی۔ دماغی علم تو بہت زیادہ تھا، دل کی دنیا ویران تھی، دل کی دنیا اندھی تھی۔ اسی علماء فرماتے ہیں کہ صرف آنکھیں اندھے نہیں ہوا کرتی، دل بھی اندھے ہوا کرتے ہیں۔ پیسوں کی چمک دیکھ کر وہ متاثر ہو گئے، سونے چاندی کی دمک دیکھ کر وہ متاثر ہو گئے، اور یہ کہ مناظرہ کرتے تھے بادشاہ کی طرف سے۔ اور مناظرہ جب چلتا تھا، حضرت قرآن اور حدیث سے دلیلیں دیتے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔
اور ادھر یہ لوگ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور دلیلیں دیتے ہیں. حضرت ان کی ہر دلیل کو قرآن اور حدیث سے توڑ دیا کرتے ہیں. ان کو بدلے میں کوڑے مارے جاتے تھے. ہائے رے ہائے کیا کوڑے مارے گئے. علماء نے کتابوں میں لکھا کہ کوڑا ایسا سخت ہوتا تھا کہ اگر ہاتھی کو مار دیا جائے تو چیختا ہوا جنگل کو بھاگ جائے. 38 کوڑے پڑے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو. ایک مرتبہ کوڑے مارے جا رہے تھے. ان کا جو پیجامہ تھا اس کی ناڑی ٹوٹ گئی ایک دم آسمان کی طرف, چونکہ ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں, پیر میں بیڑیاں ہیں, روک نہیں سکتے تھے. ایک دم دعا کی کہ اللہ اگر میں حق پر ہوں تو مجھے ننگا ہونے سے بچا لے. وہ کھلتے کھلتا ان کا کپڑا واپس سیدھا ہو گیا. ایک مرتبہ مناظرہ چل رہا تھا اور کوڑے پڑ رہے تھے اور کمزوری ایسی زیادہ ہو گئی تھی, بار بار گشی طاری ہو رہی تھی, بے ہوشی طاری ہو رہی تھی اور مناظرہ چل رہا تھا. سامنے کا مناظر احمد ابن ابی داؤد تھا. اس نے قریب آ کے کان میں کہا کہ احمد مجھے تجھ پر بہت ترس آتا ہے یار, اگر ابھی بھی تم مان جاؤ کہ قرآن مخلوق ہے, قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے, تو میں تمہیں بادشاہ کے کوڑوں سے بچا لوں گا, بادشاہ کی سزا سے بچا لوں گا. ایک دم اندر کی چنگاری ایمان کی بھڑکی اور ایک دم حضرت نے جوش میں آ کر اس کو ارشاد فرمایا کہ اگر ابھی بھی تم مان جا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے, اللہ کا کلام ہے, تو میں تجھے قیامت کے میدان میں اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا. اندازہ لگائیے کیا استقامت اندر میں بھری تھی. قید و بند میں کافی وقت گزرا, کافی کوڑے مارے گئے. ایک مرتبہ آخری میدان تھا اور بڑا مجمع وہاں پر تھا کہ آج کیا ہونا ہے, اور آج ایسا لگ رہا تھا کہ آج تو گردن مار دی جائے گی, آج ان کو دنیا سے رخصت کر دیا جائے گا. حضرت کے پیر میں بیڑیاں ہیں, ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں, بڑی مشکل سے گرتے پڑتے میدان میں پہنچے اور بڑا مجمع تھا. کہتے ہیں اچانک ایک بندہ مجمع چرتا ہوا آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر حضرت سے ملاقات کر کے کہا کہ حضرت آپ مجھے پہچانتے ہو؟ تو کہا کہ بیٹا میں تو تجھے نہیں پہچانتا. اس نے کہا جی میں بغداد کا نامی گرامی چور ابو الہیثم ہوں, میں نے چوریاں کی ہیں, بہت کی ہیں, ان کے کوڑے بھی بہت کھائے, لیکن اپنی چوری کو کبھی نہیں چھوڑا. میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ ان کے کوڑوں کے ڈر سے اپنا دین مت چھوڑ دینا. حضرت کہتے ہیں کہ اس دن میں سوچ رہا تھا کہ آج ان کی بات ہی قبول کر لیتا ہوں, بعد میں توبہ اللہ کر لوں گا, لیکن چور کی باتوں نے دل میں وہ استقامت پیدا کی. میں نے کہا جان دے دوں گا, اپنے بات سے نہیں ہٹ سکتا, اپنے مذہب سے نہیں ہٹ سکتا, اس پر مضبوط جمے رہے. اللہ نے ان کی استقامت پر اس فتنے کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا. اور کیا اعزاز اللہ نے دیا, کیا مقام اللہ نے دیا کہ تاریخ میں لکھا گیا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا. دنیا سے کسی زمانے میں رخصت ہوئے, کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت کیا ہوا, تو ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور اللہ نے پوچھا کہ احمد تجھے کوڑے کیوں مارے گئے؟ میں نے کہا جی اللہ پاک آپ کی نسبت پر مارے گئے. کیا واقعی میری نسبت پر مارے گئے؟ کہا جی آپ ہی کی نسبت پر اس مصیبت کو میں نے برداشت کیا ہے. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ احمد اب تو قیامت تک میرا دیدار کرتا چلا جا, میں اپنے دیدار کو تجھ پر مباح کرتا ہوں. اللہ نے مجھے اپنا دیدار کرایا. کیا عالی مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا, کیسے درجے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے. پیارے بھائیوں, جب بھی فتنے اٹھے ہیں اللہ نے علماء سے کام لیا ہے, اللہ نے علماء امت سے کام لیا ہے. پچھلی صدی میں دیکھیے, علماء دیوبند کی تاریخ پڑھیے, انگریز کا فتنہ ہمارے ملک میں آیا, بے حیائی کا فتنہ ہمارے ملک میں آیا. کون ہے جن کی شہادت ہوئی شاملی کے میدان میں؟ کون ہے جنہیں درختوں پر سولیوں پر لٹکایا گیا؟ ہزاروں کی تعداد میں علماء شہید کر دیے گئے. اندازہ لگائیے کہ علماء نے کیا قربانیاں دیں اور کیسے ڈٹ کر دین کا کام کیا, کیسے جم کے اللہ کے دین کا کام کیا. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ 17 سال مسجد نبوی میں حدیث کا درس دینے والا بندہ, بڑے عجیب آدمی تھے. کراچی میں انگریز کی کورٹ میں حاضر ہیں اور انہوں نے فتویٰ دیا کہ انگریز کی غلامی کرنا حرام ہے. تو جج نے پوچھا تم نے فتویٰ دی ہے حرام ہے؟ کہا کہ میں نے دیا تھا, دیتا ہوں اور آئندہ بھی دوں گا کہ انگریز کی غلامی کرنا حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. ساتھ میں ایک دوسرے عالم تھے, انہوں نے کہا حضرت آپ تھوڑا سا نرمی اختیار کر لیجیے, ابھی تھوڑا سا نرمی کر لیجیے, بعد میں توبہ اللہ کر لیں گے. حضرت نے کہا کہ نرمی کرتا ہوں میرا دین ہاتھ سے نکل جائے گا, میں فتویٰ دیتا ہوں کہ ان کی غلامی کرنا حرام ہے. جج نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے اس فتوے کا کیا انجام ہوگا؟ میں قلم سے لکھوں گا کہ تمہاری موت کا وارنٹ میں جاری کرتا ہوں. حضرت نے کہا کہ میرا بھائی پوٹلا لاؤ, میرا بیگ لاؤ. بیگ کھولا, اس میں سے سفید کفن نکال کے یوں لہرا کے کہا کہ میں جب دیوبند سے چلا تھا تو کفن ساتھ لے کر آیا تھا, میں اپنی بات سے واپس ہٹنے والا نہیں ہوں. کل بھی کہتا تھا, آج بھی کہتا ہوں, اس کے بعد بھی کہوں گا کہ انگریز کی غلامی کرنا حرام ہے. کیا استقامت ہے اور کیا ماشاءاللہ دین کا کام کیا. آپ سب بر اعظم کا سفر کریں, ہر جگہ بڑا کام اگر کوئی کرتا نظر آئے گا تو علماء امت کے شاگرد ماشاءاللہ دنیا میں نظر آئیں گے.
علماء امت کے علماء دیوبند کے شاگرد دنیا میں نظر آئیں، اور دیوبند کے پہلے شاگرد تھے محمود الحسن رحمۃ اللہ، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ نے کوئی کتاب نہیں لکھی آج تک؟ تو کہا کہ بھائی میری تو بہت ساری کتابیں ہیں، اگر تفسیر پر میری کوئی کتاب دیکھنا چاہو شبیر عثمانی کو دیکھ لو، اگر فقہ پر میری کوئی کتاب دیکھنا چاہو مفتی کفایت اللہ کو دیکھ لو، اگر تصوف پر میری کوئی کتاب دیکھنا چاہو اشرف علی تھانوی کی کتابیں دیکھ لو، اگر استقامت کی کوئی تصنیف دیکھنا چاہو مولانا حسین احمد منی کو دیکھ لو، یہ سارے ان کے اپنے شاگرد ہیں۔ ایسا عجیب قافلہ علماء دیوبند کا۔ بعض علماء نے بیان کرتے کرتے کیا خوبصورت بات کہی تھی، ارشاد فرمایا کہ ان کو دیکھ کر یوں لگتا ہے یہ صحابہ کے ساتھ کے لوگ تھے، ادھر ہی پیچھے بھٹک گئے تھے، بعد میں اس زمانے میں دنیا میں اللہ پاک نے ان کو بھیجا، اور کتنا بڑا دین کا کام اللہ پاک نے علماء سے لیا۔ پیارے بھائیوں، ہماری اپنی تبلیغ میں شروع دن سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم علماء سے جڑ کر زندگی گزاریں، علماء کی رہبری میں زندگی گزاریں۔ اللہ کے رسول نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی تھی، آپ نے کہا تھا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا، آپ نے فرمایا کہ تم عالم بنو یا طالب علم بنو، یا علم کو توجہ سے سننے والے بنو، یا علم اور علماء سے محبت کرنے والے بنو، ولا تکن الخامسۃ فتہلک، آپ نے فرمایا دیکھو پانچویں قسم کے نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو کہا کہ حضرت پانچویں قسم کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا ان تبغض العلم واہلہ، کہ تم علم سے اور علم والوں سے اگر بغض رکھو گے یہ ہلاکت کا راستہ ہے، یہ تباہی کا راستہ ہے، یہ بربادی کا راستہ ہے۔ ہماری ضرورت ہے کہ ہم علماء سے جڑیں، ان سے پوچھ کر چلیں، موت میت علماء، کاروبار علماء، تجارت علماء، معاملات علماء، بلکہ آگے بڑھ کر کہوں دعوت و تبلیغ، کہا کہ علماء، ہم علماء سے پوچھ کر چلیں ہمیں کیسے محنتوں میں چلنا ہے، ہمیں کیسے دین کے کام کرنا ہے، ہم علماء کی رہبری میں زندگی گزاریں۔ علماء کی رہبری میں زندگیاں آسان ہو جایا کرتی ہیں، زندگیاں سہل ہو جایا کرتی ہیں۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ تھے، ایک مرتبہ غصے میں آ کے بیوی سے کہہ دیا اگر آج رات تو نے میرے ملک میں گزارا تو تجھے 3 طلاق ہے۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو بڑا ٹینشن ہوا، علماء کو جمع کیا۔ ہر بندے کی پرواز الگ الگ ہوا کرتی ہے اس کی قربانی اور محنت کی وجہ سے، تو جو علماء تھے ان کی نظر نہ گئی اس جگہ پر، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کا ملک اتنا بڑا، پتہ نہیں کس زمانے ملک کے باہر آپ کی بیوی نکل پائے گی، اور آپ نے تو آج رات کی بات کہی ہے، لہٰذا بیوی بچ جائے اس کی کوئی شکل ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی کوئی امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں ادھر ہے؟ کسی نے کہا جی ابو یوسف ہے ان کا شاگرد رحمۃ اللہ علیہ، کہا جی ان کو بلاؤ۔ وہ نوجوان عالم تھے لیکن بندے نے بڑی محنتیں کی تھیں، بندے نے بڑی قربانیاں دی تھیں، فقر و فاقے کے ساتھ علم پر محنت کی، تنگیوں کے ساتھ دین کی محنت کی، 17 سال اپنے استاذ کی نگرانی میں علم حاصل کرتے رہے۔ پھر کیا اللہ پاک نے پرواز اس بندے کو عطا فرمائی، ان کو بلایا گیا، وہ تشریف لائے۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ جی میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا ہے کہ آج رات تو نے میرے ملک میں گزارا تو تجھے 3 طلاق ہے، تو بیوی بچ جائے اس کی کوئی شکل ہے؟ تو اس نوجوان عالم نے برجستہ کہا کہ مسجد میں خیمہ تیار کرو، آپ کی بیوی کی رات مسجد میں گزار دو، صبح ہو باہر نکال لو، طلاق نہیں پڑے گی۔ اور علماء بیٹھے تھے، انہوں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ بیٹا تو نے جواب تو دے دیا ہے، دلیل ہے؟ تو حضرت نے برجستہ قرآن کی آیت پڑھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہا کہ مسجدیں اللہ کی ہیں، ہارون رشید کی نہیں ہیں۔ اگر ہارون رشید کی حکومت مسجد کے اندر چلتی ہو تو 4 رکعت کی 5 رکعت کر کے بتاؤ، اور 2 رکعت کی 1 کر کے بتاؤ، 2 سجدے کے 1 کر کے بتاؤ۔ کہا کہ واقعی سب نے قبول کیا کہ ہارون کی حکومت ہے لیکن مسجد کے باہر مسجد کے اندر نہیں ہے۔ حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے کہ بھائی 1 لاکھ گفٹ ان کو کر، 1 لاکھ انعام دے دیا، اور کہا کاغذ قلم لاؤ، کاغذ قلم منگوایا اور لکھا کہ آج سے ابو یوسف پوری اسلامی مملکت کے چیف جسٹس ہوں گے۔ اتنا بڑا عہدہ ان کو دیا، ان کے بعد یہ عہدہ کسی اور کو نہ ملا۔ ہم علماء سے جڑے زندگیاں آسان ہو جائیں گی، علماء کی رہبری میں زندگی گزاریں۔ دوسری بات پیارے بھائیوں یہ ہے، ہماری تبلیغ میں علم کے ساتھ ذکروں کو جوڑا کہ ہم ذاکر بھی بنیں، اللہ کی یاد والے بھی بنیں۔ اللہ کا ذکر دل کی آنکھوں کے کھولنے کا خوبصورت ذریعہ ہے، اللہ والوں کی صحبت دل کی آنکھوں کے کھولنے کا خوبصورت ذریعہ ہے۔ صرف آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتے، دل بھی اندھے ہوا کرتے ہیں، اور دل جب دیکھنے والا بنتا ہے تو حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اتقوا فراست المومن فإنہ ينظر بنور اللہ، کہا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے
دیکھتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ وہ دیکھنے والی آنکھیں اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے۔ جنید بغدادی بیٹھے ہوئے تھے، گردن نیچے ہے، اللہ کے ذکر میں ایک نوجوان آیا، خوبصورت داڑھی، چہرہ، سر پہ پگڑی، لمبا سا جبہ، آگے کہا کہ مجھے بتاؤ اس حدیث کا کیا مطلب، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ امتحان لینے آیا تھا۔ حضرت نے سر اوپر اٹھا کر فرمایا کہ او یہودی کی اولاد، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو کلمہ پڑھ جا۔ وہ تھا یہودی، مسلمان کا لباس اختیار کر کے آیا ہوا تھا۔ یہ دل کی آنکھ ہوا کرتی ہے، اور یہ دل کی آنکھ بنتی ہے اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ والوں کی صحبت سے، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے سے، ان کی رہبری میں زندگی گزارنے سے۔ بدن بیمار ہوتا ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ارے یہ روح بھی بیمار ہوا کرتی ہے، یہ دل بھی بیمار ہوا کرتا ہے، حسد ہے، جلن ہے، بغض ہے، عداوت ہے، بڑا بننے کا جذبہ ہے، حب جا، حب مال ہے، اپنی وجاہت کا جذبہ ہے، اس کو ٹھیک کرنے کا راستہ اللہ والوں کی صحبت ہے۔ اور پھر پیارے بھائیوں، ہماری اپنی دعوت و تبلیغ کی خوبصورت محنت، جس سے 7 بر اعظم میں اللہ پاک نے اپنے فضل اور کرم سے چلایا، اس محنت میں ہم لگیں۔ یہ بڑا عجیب کام ہے، یہ دل کی دنیا کو بدلنے والا کام ہے، جسے 7 بر اعظم میں اللہ پاک نے چلایا، اور لاکھوں کروڑوں کی دل کی دنیا کو اللہ پاک نے اس محنت کی برکت سے اللہ پاک نے بدلا۔ لہٰذا اس محنت میں مثبت بن کر، اخلاق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نبی کے درد غم کے ساتھ، ہر ایک کو اپنا سمجھ کر، چھوٹا سا پاؤ بھر دل سینے میں نا، اس کو سمندر جیسا وسیع کر کے دنیا میں چلنا پھرنا، کہ ہمارے نبی کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان تینوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہم سے اللہ تعالیٰ دین کے خوب کام لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔